بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں پس ارشاد فرما دو پیغمبر میرے لیے میرا عمل یعنی میں بدلہ دوں گا، مجھے بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارے لیے تمہارا عمل تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ عملی عملکم جناس الاشتقاق الکامل ہے، تم بری ہونے والے ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، یعنی میری جو جزا عمل کی ملے گی تم اس سے بری ہو، اور میں بری ہونے والا ہوں اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی جزا اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں، اعمل و تعملون جناس الاشتقاق الناقص ہے، مادہ ایک ہے صیغہ اور ہے۔ اس ناقص کو یہ نہ سمجھنا قرآن میں نقص ہے، یہ تو صرف کامل اور ناقص دو درجے ہیں، اس لحاظ سے بیان ہو رہا ہے۔ زجر، اور بعض ان میں سے وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتا ہے ریاکاری دکھلاوے کے لیے کہ اس کے بارے میں خیال کیا جائے کہ مخلص ہے، لیکن وہ اندھا ہے، بے عقل ہے۔ کیا بھلا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو اگرچہ وہ سمجھ نہیں رکھتے؟ ان میں سماع قلب نہیں ہے، سماع اذن ہے۔ اور بعض ان میں سے وہ ہے جو دیکھتا ہے آپ کی طرف گمان کیا جائے کہ وہ مخلص ہے۔ کیا بھلا آپ رہنمائی کر سکتے ہیں اندھوں کی اگرچہ وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ دل کے اندھے ہیں، صرف ان کی ظاہری نظر ہے، بصر ہے، بصارت نہیں ہے۔ علت برائے ما قبل، اگر کوئی کہنے والا کہے جب سنتے ہیں دیکھتے ہیں پھر ہدایت سے محروم کیوں ہیں؟ فرمایا حقیقت میں نہیں سنتے نہ دیکھتے۔ کیوں؟ بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پہ ذرے برابر کہ انہیں ہدایت سے محروم کر دے، لیکن لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ سنتے ہیں تو سماع قلب نہیں ہے، دیکھتے ہیں تو جو ہے بصارت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، دل کی آنکھیں نہیں ہیں۔ تخویف اخروی، آخرت کے لحاظ سے ڈرانا۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن سے، تھوڑا ٹائم مراد ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے لیکن تعاون نہیں کر سکیں گے، تاکہ گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، اور نہیں ہے وہ راہ راست پہ چلنے والے۔ تخویف دنیاوی، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض وہ چیز جو ہم انہیں وعدہ دے رہے ہیں، یعنی عذاب، ان کو عذاب دیا جائے اور آپ میرے لاڈلے پیغمبر دیکھ رہے ہوں، یا پھر ہم آپ کو فوت کر لیں ان کے عذاب سے پہلے پہلے، آپ کسی حالت میں فکر نہ کریں، بس ہماری طرف ہے ان سب کا لوٹنا، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں انہیں بدلہ ملے گا۔ تخویف دنیاوی، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پر جب ان کا رسول آیا رہنمائی کی، انہوں نے رہنمائی نہیں حاصل کی تو فیصلہ کیا گیا ان کے درمیان ساتھ انصاف کے، اور حالانکہ وہ ظلم نہیں کیے گئے کہ اس سے پہلے ہلاک ہو جائیں۔ شکوہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی قیامت برپا ہونے کا وعدہ کب ہوگا؟ ارشاد فرما دو پیغمبر اگر ہو تم سچے، یعنی جو کچھ کہہ رہے ہو عذاب آئے گا،
اس کے بارے میں پوچھتے کب ہوگا یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ نا عذاب کو۔ جواب شکوہ آیا، ارشاد فرما دو پیغمبر، نہیں مالک میں اپنے نفس کے لیے نہ ضرر کا نہ نفع کا، میں تمہارے لیے کیسے مالک ہو سکتا ہوں ضرر اور نفع کا، میں کیسے وقت بتا سکتا ہوں کہ عذاب آئے گا۔ ایک ذہن میں رکھنا، ضررن پہلے نفعن بعد میں آیا، جبکہ ترتیب میں نفعن ولا ذرہ ہونا چاہیے۔ قربان جاؤں قرآن کی فساد پہ، چونکہ مقام ہے کلام فی العذاب کا کہ عذاب میں بات ہو رہی تھی، اس لیے ذرم ولا نفع، ذر پہلے آیا، اس نقطے کو ذہن میں رکھنا۔ دوسرے نمبر پہ دو مزاج ہے، ایک مزاج نبوت ہے، ایک مزاج ملوک ہے، بادشاہوں کا مزاج ہے۔ بادشاہوں کے مزاج میں تکبر ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میرا یہ کارنامہ، میں ایسے کر دوں گا۔ لیکن نبوت کا جو مزاج ہوتا ہے اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ٹپکتی ہے ہر عمل سے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو اگر کوئی سچا نبی کا وارث ہے تو اس میں عاجزی ہوگی، جھوٹا ہے تو پھر وہ بادشاہ بننے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ہاں، مسئلہ سخت لہجے میں بیان کرنا، اچھے انداز سے بیان کرنا وہ اور چیز ہے، لیکن مزاج نبوت العلماء ورثۃ الانبیاء میں بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کسی کی گاڑی کو اوورٹیک غلط کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ کفر کی یہ جو مشین ہے نا، یہ مشین نہیں چلانی، مسلمانوں کو کافر نہیں بنانا، کافروں کو مسلمان بنانا ہے، یہ مزاج نبوت ہے۔ لوگوں کو داعیاً الی اللہ باذنی کرنا ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہے۔ لا تسعر خدک للناس، ایسا رویہ نہیں رکھنا ہے جو متکبرانہ ہوتا ہے۔ تو مزاج نبوت اس میں عاجزی ہے، اور مزاج ملوک میں تکبر اور فخر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، لا املک لنفسی ضرم ولا نفع، کیسا میرے آقا فرما رہے ہیں، اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں۔ اور حدیث میں بھی دیکھیں، آپ کی پوری زندگی میں عاجزی ٹپک رہی ہے۔ پھر من تواضع للہ رفع اللہ، جو عاجزی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، رفع اللہ، اللہ اسے بلندیاں دیتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں سخت ہونا وہ تکبر نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، لیکن جب دین کا معاملہ آتا تھا تو کتنی سختی فرماتے۔ مگر جو اللہ چاہے، یہ مستثنا منقطع ہے، لیکن جو اللہ چاہے میرے ساتھ کرے۔ اگر متصل بناؤ تو پھر یہ ہوگا، جو اللہ چاہے میں نفع کا بھی مالک ہوں، ضرر کا بھی مالک ہوں، مستثنا منقطع ہے۔ ہاں، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اجل عذاب کا وقت مقرر ہے، عذاب کا وقت مقرر ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ہر امت کے لیے عذاب ہے؟ فرما نہیں، لکل امت آتت، ہر امت جو نافرمان ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر، پس طلب تاخیر کی نہیں کر سکے کہ ایک گھڑی کے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے عذاب، اور نہ طلب تقدیم کی کر سکیں گے۔ لیکن قاضی سمانہ فرماتے رحمہ اللہ، طلب تقدیم کی تو کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ یہ پہلے آ جائے، بھائی گزر گیا وہ دن، اس مثلا عذاب آیا، وہ کہیں یہ پرسوں آ جائے، بھائی پرسوں تو گزر گئی ہے، اس لیے معنی کریں گے طلب تقدیم کی تو کر ہی نہیں سکتے۔ جی، ارشاد فرما دو پیغمبر، جواب شکوہ، کیا تم نے دیکھا ہے اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب رات کے وقت آ جائے یا دن کے، کس چیز کی جلدی طلب کر رہے ہیں اس سے مجرم؟ کون سا عذاب مجرم جلدی طلب کر رہے ہیں؟ یہ عذاب ایسا ہے کہ اس میں استعجال مناسب نہیں ہے، سارے کا سارا ناپسندیدہ ہے، کیوں اس عذاب سے جلدی طلب کر رہے ہو؟
کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تم ایمان لے آؤ گے قرآن کے ساتھ؟ یا بھی سے مراد عذاب ہے؟ کہا جائے گا اب، حالانکہ تحقیق تھے تم اس کو جلدی طلب کرتے تھے، اب پھر ایمان لاتے ہو؟ پھر کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو تم، ذوقو، جی، عذاب الحل، کولو تقولون سے بنا ہے، ذوقو تذوقون سے بنا ہے، ذوقو چکھو تم ہمیشگی کا عذاب، نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر تمہارے کمانے کا، شکوہ، اور آپ سے وہ خبر طلب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حق ہے وہ، انکار اور مذاق میں کہہ دو ہاں قسم ہے میرے رب کی، بے شک وہ قرآن البتہ حق ہی حق ہے، وہ عذاب حق کی حق ہے، اور نہیں ہو تم عذاب سے بھاگنے والے، کامیاب ہونے والے نہیں۔ جب عذاب اللہ کا آیا اس کی گرفت بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، ربنا تقبل منا، اللہم اغفر لنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر بے شک ہر نفس کے لیے جس نے شرک کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ہو جائے، یعنی قیامت کے دن، البتہ وہ فدیہ دے دے گا اس کو، یعنی فدیہ بنا دے جائے، میں عذاب سے بچ جاؤں۔ اس دن تو ہر انسان اجڑا ہوا فقیر بن کے اٹھے گا، لیکن بالفرض سب کچھ بھی ہو، مقصد سمجھانا ہے کتنا سخت عذاب ہوگا، اور چھپانا چاہیں گے وہ شرمندگی، یعنی شرک والی شرمندگی، نبیوں کو جھٹلانا، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ آپ کے اساتذہ کو بھی بٹھایا میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے، آپ پوری توجہ کرنا۔ الا، دل کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، توحید پر چھٹی عقلی دلیل، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ کے وعدے کی حقیقت کو۔ وہ اللہ تعالی روح ڈالتا ہے زندہ کرتا ہے، روح نکالتا ہے موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب بھی کہیں تقریر کرو کوشش کیا کرو چار جہانوں کا ذکر کیا کرو، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ عالم ارواح میں روحیں تھیں، دنیا میں روح اور جسم مل گیا، موت کے وقت روح نکل جاتی ہے، پھر قیامت کے دن آئے گی تو پھر روح اور جسم اکٹھے ہوں گے، یہ میدان معاشر ہے۔ کنتم امواتا عالم ارواح ہے، فاحیاکم عالم دنیا ہے، ثم یمیتکم عالم برزخ ہے، جی، ثم الیہ تحشرون، یہ عالم حشر و نشر ہے۔ آگے ایک بات سنیں کہ اس دنیا میں اگر ہم نے کہیں جانا ہو، منزل مقصود تک پہنچنا ہو، تو اس کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ روشنی ہو، پھر راستہ بھی بالکل صحیح ہو، یعنی سیدھا ہو، اور پھر کوئی رہنما بھی ہونا چاہیے، پھر چلنے والا بھی ہونا چاہیے۔ تو رحمان صاحب نے یہاں جانا ہے کراچی اپنی پھپھو کے پاس، چاچو کے پاس، تو کراچی تک روشنی ہونی چاہیے، یعنی اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے دور کی بات لے لیں، رات کی چاندنی یا دن کی روشنی ہونی چاہیے۔ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو اس کی لائٹ ہونی چاہیے رات کے وقت، دن میں روشنی ہونی چاہیے۔ پھر راستہ بھی کراچی کا ٹھیک ہو، یہ نہیں کہ راستے میں کہیں بند ہو، بندش ہو،
پھر کوئی رہنما بھی ہو جو انہیں پھپھو کے گھر لے جائے، پھر یہ خود بھی جائیں، یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں جی، آپ گھر بیٹھے ہیں لبیبہ کے پاس، یہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ روشنی ہو، راستہ ٹھیک ہو، پھر رہنما بھی ہو، پھر خود بھی ہو۔ تو ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اندھیرے میں نہیں رہنا، روشنی دین والی موجود ہے۔ پھر صراط مستقیم بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر رہنما قرآن اور صاحب قرآن ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ پھر ہم چلنے والے بھی موجود ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اب یہ سمجھ لی بات، ہماری روشنی دین ہے، راستہ صراط مستقیم ہے، رہبر رہنما انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ آج کل تقریریں کرتے ہو نا، تو یہ آیت پڑھ کے آج کے موقع پہ بیان کیا کرو، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ نبی علیہ السلام کی حمایت کی انہوں نے اور آپ کی مدد کی ہے۔ اور یار الیکشن میں حمایت کی، آج کل جو یہ خاکوں کا سلسلہ ہے، پڑھا کرو آیت وَعَزَّرُوهُ وَعَزَّرُوهُ، تعظیم کی ہے، حمایت کی ہے، وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی مدد کی ہے، نصرت کی ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ سبق کے متعلق ہے، یا ایھا الناس، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں: تہذیب باطن، تہذیب ظاہر، کہ ظاہری طور پہ انسان کی تہذیب ہو، ظاہری طور پہ تہذیب ہو۔ کیا مطلب؟ گناہ نہ ہو، بدعمالیاں، بد کرداری نہ ہو، یہ چیز منزل تک اگر پہنچنا ہے۔ دوسرا تہذیب باطن، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ چیز ہے خیال کرنا، عقائد برے سے بچنا، لیکن صحیح عقیدہ اور اعمال کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب یہ 3 چیزیں آ جائیں تو پھر پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں، یہ رحمت ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں قرآن کے بارے میں، یا ایھا الناس، یہ قرآن کی طرف ترغیب ہے۔ مجھے خوشی ہے، چند دن پہلے میں خواب میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق پڑھ رہا تھا۔ آج رات میں کہیں درس دینے لگا ہوں، اور اتنا مجھے یاد ہے کہ قرآن میں نے کھولا اور یہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں بیان کرنے لگوں۔ دعا کرو اللہ پاک اسی خدمت میں ہمیں لگائے رکھے۔ دیکھنا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، یہ قرآن مجید، ان سب پہ جو تنوین ہے نا، تنکیر کی برائے تخفیم ہے، تمہارے پاس بہت بڑی نصیحت آئی ہے، کیونکہ یہ استاد بھی قرآن کی شان بیان کرتے ہیں، مقرر لوگ ہیں، آپ بھی ہیں، تو یہ تہذیب ظاہر ہے، موعظۃ، بہت بڑی نصیحت ہے، بچ جاؤ گناہوں سے، بچ جاؤ برے کردار سے، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر تہذیب باطن کے برے عقیدے اور بری عادتیں چھوڑ دو، وہ وشفاء لما فی الصدور ہے، نہ شرک ہو، نہ نفاق ہو، نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ تکبر ہو، نہ امراض قلبیہ میں سے کوئی ہو۔ جب یہ ہو گیا، اب سیدھا راستہ عقائد اور اعمال میں چاہیے، وہدیٰ، یہ ہدایت ہے۔ یہ 3 چیزیں آئیں گی، پھر اللہ کی طرف سے انوار آئیں گے، جو احمد علی لاہوری پہ آئے، سید عنایت اللہ شاہ بخاری پہ آئے، جنید بغدادی پہ آئے، با یزید بستامی پہ آئے، صوفی سرور صاحب پہ آئے، موسیٰ خان بازی پہ آئے، میرے استاد فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ پہ آئے، ان سب سے پہلے مولانا حسین رحمت اور انوار برکت اور فیوز و برکات آئیں گے۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ تو ایک تو میں نے بتایا، راستے کے لیے 4 چیزیں چاہیے، سمجھ گئے ہو؟ پھر دین کے ساتھ آپ کو بتا دیا۔ پھر اگر منزل تک پہنچنا ہو، انسانی کمال حاصل کرنا ہو جس کے لیے ہم آئے ہیں، تو وہ 4 چیزیں ہیں۔ تہذیب ظاہر، اس کے لیے موعظہ ہے، تہذیب باطن شفا ہے، اور پھر آگے عقائد
اور اعمال صحیح کیسے کرنے ہیں، ہدا ہے، پھر انوار رحمت اور برکت آئیں گے، ورحمت المومنین۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں جب بھی قرآن کی شان بیان کرو پرانی باتیں بھی بالکل کیا کرو، علماء اور طلباء کے مجمع میں یہ جب بیان کرو گے، اور یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، یہ جو موعظہ اور شفا ہدا رحمت میں، یہ تفسیر روح المعانی میں ہے، تفسیر ماجدی والے نے نقل کیا ہے۔ یہ سارے حضرات لکھ لینا، شان قرآن پہ جب تقریر کرو تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس بہت بڑی نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا آئی ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے۔ اور کوئی بیان کرے نہ کرے، پنڈی والے ساتھی کہیں نہ کہیں یہ بیان کر دیں گے، اور چترال والے بھی انشاءاللہ، اور ابو بکر الوانی بھی کرے گا انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ اور ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، پس اس کے ساتھ تکرار برائے تاکید ہے، پس چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ ہمارے بریلوی حضرات اس سے عید میلاد النبی ثابت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید سنا سمجھا صحابہ کرام نے، کوئی صحابی جس نے اس سے عید میلاد النبی سمجھا ہو، سمجھایا ہو، عید میلاد النبی منایا ہو، کوئی بھی نہیں ملے گا۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ، شیوخ، اولیاء اللہ، کتب ابدال میں سے کسی نے نہیں سمجھا۔ یہ کس کو سمجھ آئی ہے کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ عید میلاد النبی ہے؟ کوئی اس عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ہے۔ بفضل اللہ اسلام ہے، و برحمتہ قرآن ہے۔ نہیں سمجھی بات؟ جی، اگر یہ عید میلاد النبی ہوتی تو نبی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی منائی گئی ہوتی؟ ایک دفعہ بھی نہیں منائی گئی، پورے 63 سال گزر گئے۔ پھر صحابہ کرام اتنے سچے غلام اور عاشق تھے، کسی کو یہ خیال نہیں آیا۔ نہیں سمجھی بات؟ اس لیے قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک، اس کے ساتھ، پس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ وہ خیر مما یجمعون، وہ یہ مذکورہ چیزیں، فضل اللہ، اللہ کا اسلام، رحمت، بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں دنیا کا مال، اس سے حرام حلال اپنی مرضی پہ بنا رہے ہیں۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے اتارا تمہارے لیے رزق سے؟ میں نے خبر دو، تم مجھے دیکھا یعنی خبر دو، پھر تم نے اس سے حرام اور حلال بنا دی، یہ بخیرہ صاحبہ وغیرہ، نذور غیر اللہ کو حلال کر دیا۔ کہہ دو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم کیا یا اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ تخویف دنیاوی، نہیں ہے گمان ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پہ جھوٹ کو، جی، قیامت کے دن کے بارے میں ان کا گمان ہی کوئی نہیں ہے کہ قیامت نے برپا ہونا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی البتہ صاحب فضل ہے لوگوں پہ، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکون فی شان، اے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ کسی حالت میں نہیں ہوتے، چاہے نصیحت کر رہے ہو، چاہے نماز ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے کوئی ہو، اور نہیں پڑھتے آپ اس قرآن سے، من قرآن، پڑھنا، سمجھے؟ من ہو سے مراد قرآن، من قرآن سے مراد پڑھنا، اور نہ تم عمل کرتے ہو، عمل کرنا، مگر ہم تم پہ گواہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، یہ جمع برائے تعظیم ہے، ہم یعنی میں، جب تم مشغول ہوتے ہو ان کاموں میں۔ اور سن لو، نہیں غائب کوئی تیرے رب سے ذرے برابر چیز زمینوں میں نہ آسمانوں میں، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، مگر کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اصغر اکبر، اس میں تفضیل باب شرف سے، الا ان اولیاء اللہ، یہ قرآن اور اسلام جب آئے گا اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ بشارت اخروی، میں نے زندگی میں ایک جگہ بیان کیا تھا، بہت اللہ نے توفیق دی تو میں نے موضوع ایسے چلایا تھا، چونکہ سادے لوگ بیٹھے تھے تو بلاغت یہی ہوتی ہے کہ آدمی ایسی بات کرے کہ سب کچھ سمجھ آئے، مجمع کے مطابق بات کرو، تو اکثر جاہل تھے، تو میں نے کہا بھائی قرآن کا مطالبہ ہم سے ایک ہے کہ اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ۔
خبردار بے شک اللہ کے دوست نہ ان پہ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں۔ پرسوں کل میں گیا ادھر ایک شادی پہ، میرے دوست ہیں ان کی شادی پہ، تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا جی یہ جو عبدالرحمن آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اس نے جب پہلا پارہ حفظ کیا تھا تو آپ نے مٹھائی تقسیم کی تھی۔ میں نے کہا یہ دل میں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن حافظ قاری مولوی بننا آسان ہے، مفتی بننا بھی آسان ہے، علامہ بننا بھی آسان ہے، مصنف بھی آسان، مقرر خطیب سب آسان ہے۔ اصل جو مقصود ہے علم کا، اللہ کا ولی بننا، اللہ تم سب کو اپنا ولی بنا، اللہ مجھے بھی اپنا ولی بنا۔ اب ہم ہیں نہیں، اللہ بنا دے۔ خبردار بے شک اللہ کے ولی ان پہ خوف نہیں ہوگا آخرت میں، نہ وہ غمناک ہوں گے دنیا میں کہ جا رہے ہیں جی میرے شاگرد، میرے استاد، میری بیوی، میرے بچے، میرے مکان، کوئی غم نہیں ہوتا، جا رہے ہوتے خوش ہوتے ہیں۔ بشارت اخروی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ شرک اور گناہوں سے بچتے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ یہ ولی نہیں ہوتا ہے کہ گناہ اور خاص کر شرک اور گناہوں میں ڈوبا ہوا اور پھر جناب پگڑی ایک نمبر باندھ کے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ پگڑی بہت بڑی سنت ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ پگڑی باندھا کرو، سنت ہے، میرا نہ باندھنا میری غلطی ہے، استاد غلطی کرے، ماں باپ غلطی کرے، اس کو نہ اپناؤ، لیکن مجھے بلڈ پریشر کی تکلیف ہے ورنہ میں ضرور باندھتا۔ تو آپ اس سنت پہ عمل کرو، اس سے انسان کی عقل مضبوط ہو جاتی ہے۔ پگڑی باندھ کے آپ درس دیں یا تقریر کریں، اس دن تجربہ کر لینا آپ کا دماغ کتنا کھلے گا اور چلے گا، شرح صدر ہو۔ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، اس سے مراد ہے اچھی خوابیں مسلمان کو آتی ہیں یا اس کے لیے کوئی دیکھتا ہے۔ رات 5 دفعہ پڑھ کے جو آدمی سوئے نا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اس سے اچھی خوابیں آتی ہیں، ڈرانی خوابیں نہیں آتی۔ استاد مولانا رسول اللہ صاحب حج پہ گئے ہوئے تھے، اللہ انہیں خوش رکھے، تو میں ان کی جگہ بیٹھا تھا عملیات کے لیے۔ ایک بڑا منچلا سا نوجوان آیا، بڑا خوبصورت، اور مجھے کہتا ہے جی بڑی شوق ہے امریکہ جانے کی، بڑی عرصہ کوشش کی کو وظیفہ بتاؤ، رات میں خواب میں پراڈو پہ بیٹھا ہوں اور بالکل امریکہ میں داخل ہونے تو ماں نے جگا دی ہے، اٹھو پتر۔ تو میں نے ماں کہا امی اگر میں خواب میں ہی پہنچ جاتا تو مجھے خوشی ہوتی، آپ نے کیوں جگایا؟ کاش ہماری تمنائیں جنت میں جانے کی ہوتی، آخرت میں کامیابی کی ہوتی۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، اس سے اپنی ماں کا امی میں دل میں 7 سال سے تھانے دار ہوں، میں نے کسی کو سمجھایا نہیں ہے، ماموں کو بتا دو، چچا کو بتا دو، سیدھے رہا چنگا بھائی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہ کامیابی ہے بہت۔ ہمارے علاقے میں ایک میرا شاگرد ہے، تو مجھے اس کے بڑے بھائی نے کہا کہ 5 سال ہو گئے یہ ماموں سے بات نہیں کرتا ہے، 5 سال ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ ماموں نے دل دکھایا ہوگا، صلح کرا دو، 5 سال ہو گئے داؤد اور سلیمان ماموں سے نہیں بولتا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وجہ تو ہے نا۔ وہ کیوں ناراض ہوا جی؟ اس لیے کہ میرے بھائی نے بکری پکڑی تھی، ماموں نے کہا چھوڑ دے، کیوں پکڑی ہے؟ تو پھر وہ ناراض ہو گئے۔ 5 سال ہو گئے ماموں سے نہیں بولتا۔ غلطی ہے، 3 دن کے بعد کسی سے نہ بولنا، آدمی سخت گناہگار ہوتا ہے۔ تو بہرحال بغض و عناد اور یہ چیزیں نکالنی چاہیے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، ذالک هو الفوز العظیم۔ نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی بات، بے شک عزت اللہ کے لیے ساری کی ساری، هو السمیع العلیم۔ توحید پر نامی عقلی دلیل، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے۔ زجر، اور نہیں تابعداری کرتے وہ لوگ جو پکار رہے ہیں اللہ کے سوا شرکا کی، یاد لبعد اللہ،
نہیں وہ تابعداری کر رہے مگر گمان کی، یہ یتبعون یاد المعدلات ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ نہیں ہے وہ مگر اٹکل پچو لوگ ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں۔ کئی لوگوں کی عادت رات 2 بجے سونا، ہماری تو جی گھر عادت ہے 11 بجے عورتیں آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں، واہ سبحان اللہ، لتسکنوا فیہ، تم مرو عشاء کے وقت کھانا کھاؤ تو سو۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو تاکہ سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا روشن کرنے والا، ذریعہ معاش بنایا، دلائل عقلیہ بیان ہو رہے ہیں۔ پھر کوئی کہے استاد جی پھر تہجد کے وقت کیوں اٹھنا ہے، جو سکون جو لینا ہے، تو تسکنو، تہجد ہے ہی سکون، تہجد کمیں نہیں آرام ہے، تہجد پڑھا کرو، اچھا بڑی سستی کرتے ہو تہجد پڑھا کرو، اور اس عبادت کا پتہ بھی نہ چلے کسی کو تو پڑھ لیا کرو، خود بخود چل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے سماع قبول۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، شکوہ کہتے ہیں بنا لی اللہ نے اولاد، اللہ کا متبنہ بیٹا ہے، اللہ نے بنا لی حضرت عزیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سبحانہ، جواب شکوہ، پاک ہے وہ اللہ کے اولاد بنائے، اپنی صفات دے اسے، هو الغنی، وہ غنی ہے، اسے حاجت نہیں اولاد کی نہ بیوی کی، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس نے بیوی بنائی، نہ اولاد نہ کنبہ نہ قبیلہ، قل کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے۔ 5 عنوان ہے نا جی، پہلا عنوان ہے سبحانہ، هو الغنی، دوسرا عنوان ہے، اور یہ تیسرا عنوان ہے لہو ما فی السماوات، اور آگے چوتھا عنوان ہے ان عندکم من سلطان، اور پھر 5واں عنوان ہے تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جی نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کے ساتھ جو تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے، کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے ہو، مشرک۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ مصلی پہ بیٹھے تھے تو ایک ڈاکٹر صاحب آ گئے بے وقوف سے، اور آپ کہتے ہیں آپ نے آج تک کیا بنایا ہے، کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو مصلی پہ بیٹھے ہیں نا یہی سمجھا ہے، یہی مشن ہے، لوگوں کو سمجھایا سمجھا۔ نہیں ترقی کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا ترقی یہ کی ہے کہ ہم مخلوق ہیں، خالق سے تعلق بن گئے، اس سے بڑی ترقی کیا ہے؟ آج اگر علی کا تعلق بن جائے عمران خان سے تو یہ کتنا خوش ہوگا، تو عمران خان سے صرف بلہ ہی دے گا ٹائٹ سا، اور کیا کرے گا؟ ادھر دیکھو داؤد، کیا کرے گا؟ بلہ ہی دے گا نا، گیند دے گا، اور اسے کیا دے گا؟ وزارت دے گا؟ کچھ نہیں۔ اس نے کہا نہیں ترقی کیا کی ہے، سننا تو ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو ہماری ترقی دیکھو سائنس کے لحاظ سے، یہ جو مکھی ہے نا مکھی، ہم نے تحقیق کی ہے اس کی 12 آنکھیں ہیں، اس کی کتنی؟ تو مولوی صاحب نے کہا اچھا جی 12 آنکھیں، پھر وہ لگ پڑا، یہ جی مکھی ہے نا یہ کیمرہ وغیرہ اسی کو دیکھ کے بنایا گیا، اس کی 12 آنکھیں، ادھر سے بھی انہوں نے کہا پھر بھی بیٹھتی گندگی پہ ہے، پھر بھی جو 12 آنکھیں جو ہے تو بیٹھتی کہاں ہے؟ گندگی۔ تو ہماری 2 آنکھیں بصیرت ہے، ہم گندگی پہ نہیں بیٹھتے، نہ شرک پہ نہ کفر پہ نہ گناہ۔ کوئی میری بات سمجھی ہے؟ کیسی دلیل دی ہے اس نے؟ 12 آنکھیں ہیں، ہمیں دیکھ کے ہم نے کیمرہ بنایا، ہم نے فلاں بنا، ہم سائنسدان ہیں۔ انہوں نے کہا 12 آنکھیں ضرور ہے، بیٹھتی پھر بھی گندگی پہ، یہ تمہاری ترقی ہے۔ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے؟ ارشاد فرما دو پیغمبر، زجر ہے، تخویف اخروی ہے، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پہ جھوٹ کو، توجہ،
الذین یفترون علی اللہ الکذب، یہ ان کا اسم ہے، لا یفلحون، کامیاب نہیں ہوں گے، یہ خبر ہے۔ یہ پھر جملہ اسمیہ جو ہے نا، یہ بن کے تو یہ کل قول ہے، آگے مقولہ ہے، جملہ نشائیہ بن کے، متاع فی الدنیا، یہ سامان ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، پھر ہماری طرف ہے ان سب کا لوٹنا جب قبروں سے اٹھیں گے، پھر ہم چکھائیں گے انہیں، جی، نزیکو ازا کا یزیکو، ازو کا یزوکو، تو نزوکو تھا، ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی، کوئی سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، یہ عمر ہے ہماری، بھول بھی سکتے ہیں۔ پھر ہم چکھائیں گے انہیں عذاب، صفت آئی عذاب کی، سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا راشدين واجعلنا مهديين۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لخدمة الدين، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر۔ اللهم ربنا إنا هدنا إليك، اے تبنا إليك، اللهم ربنا إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، اے تبنا إليك، فتقبل منا، فتقبل منا۔ اللهم اغفرهم، اللهم ارحمهم، اللهم اعزهم من عذاب القبر، اللهم ادخلهم في جنات النعيم، آمین یا رب العالمین برحمتک۔ کتنے